90. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم. سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 90. بئس ما اشتروا بہ انفسہم. بئس اور بئس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے ساء. یہ دو لفظ عربی زبان میں جب کسی چیز کی برائی بیان کرنی ہوتی ہے وہاں استعمال ہوتے ہیں. ساء سبیلا آپ پڑھتے ہیں. بئس المصیر برا ٹھکانہ. اس کے بدلے میں اچھائی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ نعمہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر. حبذا بھی ایک لفظ ہے، وہ اگرچہ عام طور پہ استعمال کم ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا استعمال نہیں ہے لیکن ہے. یہ چار لفظ یعنی کہتے ہیں افعال مد و ذم. مدح تعریف یعنی اچھائی کے معنی میں، ذم یعنی مذمت والے برائی والے. تو بئس اور سا یہ برائی والے ہیں. یہاں پہ کیونکہ یہودیوں کی اہل کتاب کی کسی بری حرکت کی بات ہو رہی تھی پھر یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا. بئس کتنا برا ہے، ما جو اشتروا انہوں نے بیچ ڈالا. کس کو بیچا؟ اپنی جانوں کو بیچا. بہی انفسہم. اس کے بدلے میں چیز کیا لی؟ بدلے میں چیز لی کفر. یعنی کتنا برا سودا ہے کہ یہودیوں نے کفر کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی کفر اختیار کیا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کتنی بری چیز ہے، انہوں نے بیچ ڈالا جس کے عوض اپنی جانوں کو. بما انزل اللہ، یہ کہ وہ سرکشی کرتے ہوئے انکار کر رہے ہیں. بما انزل اللہ جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، باغین اس کا یہ سرکشی کرتے ہوئے انکار کر رہے ہیں. یکفروا کا معنی ہو گیا. آگے ینزل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے فضل سے، من فضلہ علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، یعنی جس پر اس نے چاہا اس کو اپنے فضل سے جب عطا فرمایا تو یہ اس کا انکار کر رہے ہیں. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کا نزول ہوا، اس کو یہودی اہل کتاب جو نہیں ماننے والے انہوں نے نہ مان کے بہت ہی برا ایک سودا کیا کہ اپنی جانوں کو جہنم کے حوالے کر دیا اور بدلے میں کفر لے لیا. وہ اگر اس کو تسلیم کرتے تو پھر اس کا اچھا بدلہ پاتے، لیکن نہیں. انہوں نے اس کے بدلے میں پھر جب یہ راہ اختیار کیا پھر کیا ہوا؟ فباؤ، پس وہ لوٹے، بے غضب علی غضب، ناراضگی پر ناراضگی. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انہوں نے منہ لے لی، بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب پر غضب کے سزاوار. اوپر سے آ جائیں پھر کتنی بری چیز ہے، انہوں نے بیچ ڈالا جس کے عوض اپنی جانوں کو. یہ کہ وہ سرکشی کرتے ہوئے انکار کر رہے ہیں جو اللہ نے نازل کیا. یہ کہ اللہ تعالیٰ وہی اتارتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب پر غضب کی سزاوار ہوئی. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا، اہانت مہین، بہت ہی رسوا کرنے والا، بہت ہی کم ترین جو اس کی حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عذاب. عذاب تو عذاب ہو گیا، ذلیل کرنے والا عذاب یہ کافروں کے لیے. مسلمانوں کو، گنہگاروں کو عذاب تو ہوگا ان کی غلطیوں کی وجہ سے، لیکن رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب یہ کافروں کے ساتھ ہے. مسلمانوں کو تعذیب کے لیے ضرور وہ ہوگا ان کی غلطیوں کی وجہ سے، لیکن کافر کو
اس سے بھی اگلے درجے کا عذاب ہوگا، کیونکہ اس کی سوچ اور اس کی نیت اس سے بھی آگے تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، آگے سے ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ قالو، کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائے بما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات پر ہم ایمان لائے یا ایمان لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس سے ماورا جو ہے، یہ اس سے پرے جو ہے یا اس کے بعد جو ہے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ سچ ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، اس کی یہ تصدیق کرتا ہے۔ یہ مزے کی بات ہے کہ کہتے ہیں تورات کو ہم مانتے ہیں، اور جو تورات کے بعد کتاب آئی یعنی آخری قرآن پاک، وہ آ کے کہہ رہی ہے کہ تورات سچی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم تورات کو مانتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے، تو یہ کیا بات ہے؟ جو بات تورات کر رہی ہے وہی بات قرآن پاک کر رہا ہے۔ تو تورات کو تم کہتے ہو ہم مانتے ہیں، اور قرآن پاک کو کہتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو تم دونوں کو نہیں مانتے، یا تم کہو کہ ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ چیز ہی ایک ہے، چیز ایک ہے، اور تم ایک کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے، تو پھر تم یوں کہو سیدھے سیدھے کہ ہم دونوں کو نہیں مانتے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دونوں کو انہوں نے نہیں مانا۔ اگر وہ سچے ہوتے تو پھر وہ قرآن پاک کا انکار کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ مصدقا لما معہم، قل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب آپ ان کو مزید فرمائیے، فلیما، لما کا معنی ہے بس، کیوں، تقتلون، تم نے قتل کیا، انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین۔ اچھا اگر تم اپنے ایمان میں واقعی سچے ہو، تم کہتے ہو جی ہم تو بس تورات ہی کو مانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں مانتے، چاہے کوئی اور کتاب اس کی تکذیب کرے یا تصدیق کرے، ہم نہیں مانتے۔ اگر تم اتنی تورات کے ساتھ مخلص ہو تو تورات میں تو پھر تمہیں انبیاء کے قتل کا حکم نہ تھا۔ وہ جو انبیاء تورات کی تمہیں تعلیم دیتے تھے ان کو تو تم نے قتل تک کر دیا، اور پھر تم کہتے ہو ہم اس کو مانتے، اس کا مطلب تم اس کو بھی نہیں مانتے، بس نام سے نہیں مانتے۔ اور محاورت جمع پڑھ لیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اتارے پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا، اور وہ اس کے ما سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن حق ہے۔ تو جو یہ ان کے پاس تورات کی تصدیق فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں تم اللہ کے پہلے انبیاء کو کیوں شہید کرتے تھے اگر تم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے؟ تو وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک یعنی البتہ تحقیق، اور پھر اس کا آخری معنی بے شک، جاءکم، آئے تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، کھلی نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو اپنا لیا، جی اس کی پوجا شروع کر دی، من بعد ہی، جب وہ ادھر تورات پہ طور پہ گئے تو، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی اب تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات کو بھی مانتے ہیں، جبکہ اس تورات میں تمہیں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کا حکم تھا، اور تمہارے نبی ادھر گئے تو طور پہاڑ پہ، اور تم نے ان کی احکام اور ان کی کتاب کے احکام کو پس پوچھ ڈال کے تو بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تم اصل میں ظالم ہو، اور ظالم چلے آ رہے ہو شروع سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اے حبیب وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے لیا ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سے وعدہ لیا، اور میثاق پختہ وعدے کو کہتے ہیں، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو ایسے اٹھا دیا، اور تمہیں کہا کہ خذوا، لے لو، ما آتیناکم، جو ہم تمہیں عطا فرماتے ہیں، بقوتٍ، بزور، واسمعوا، اور پھر اس کی بات سنو بھی، یہ جا کے طاق میں رکھ نہ دینا۔ قالوا، تو پھر انہوں نے آگے سے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم منکر ہیں، ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں، اشربو مطلب رچ بس گئی تھی، ٹھیک ہے جی، ان کے دلوں میں بچڑے کی پوجا پاٹ جو انہوں نے چند دن کی تھی، ان کے بڑوں نے کی تھی،
بکفرہم، ان کی اس کفریہ حرکت کی وجہ سے وہ اس کی محبت ان کے دل سے نکل نہیں رہی تھی، حالانکہ کتنی بڑی سزا ان کو ہوئی، مگر اس کے باوجود وہ اسی نگر پہ آ رہے ہیں۔ کل آپ نے فرمائیے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اگر تم مومن ہو، ان کنتم مومنین، واقعی تم اگر ایماندار ہو تو پھر تمہیں تمہارا ایمان کتنا برا حکم دیتا ہے، یعنی کفر کا حکم دیتا ہے، انکار کا حکم دیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کے خلاف چلنے کا حکم دیتا ہے۔ حالانکہ اگر تم واقعی تورات کے سچے پیروکار ہوتے تو پھر تو اس تورات میں اس نبی کی نشانیاں موجود تھیں اور سارا کچھ موجود تھا، لیکن کیا کیا جائے کہ کفر اور حسد ایسی بری چیز ہے کہ وہ تمہیں سیدھی راہ پہ نہیں آنے دے رہا۔ قل، اے حبیب آپ نے فرمائیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آخرت میں تو ہمارے ہی، آخرت تو ہے ہی ہمارے لیے، تم سارے تو باقی جلنے کے لیے ہو، یہ جہنم جو ہے یہ تمہارے لیے ہے اور جنت ہمارے لیے ہے۔ تو اس کا جواب دیتے یہ فرمایا، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، کہ اے حبیب آپ نے فرمائیے کہ اگر آخرت کا گھر وہ تمہارے لیے ہے اللہ کے ہاں خالص، باقی من دون الناس سے باقی لوگوں کو چھوڑ کر، اور تم اس اپنے قول میں سچے ہو، فتمنوا الموت، تو پھر تم تمنا کرو نا موت کی۔ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ ہر جگہ در بدر تمہیں ہونا پڑ رہا ہے، یہودیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، ابھی بھی اسرائیل میں یہ زبردستی ایک ریاست جو ہے وہ قائم کرنے پہ تلے ہوئی ہیں، اور کسی دوسری طاقتوں کے ذریعے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی طرف سے، لیکن پچھلی ان کی جو تاریخ ہے اس میں ان کو جلا وطنی ہی نصیب ہوئی ہے اور ہر جگہ انہیں مار ہی پڑی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی یہ اس بات پہ تمہارا یقین ہے کہ آخرت میں تمہیں تمہارے ہی مزے ہوں گے اور تو لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے خود ہی جواب دیا غیب کی خبر، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ جو لفظ لن ہے یہ جب آتا ہے تو یہ مستقبل کی نفی کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے بدلے میں لم ایک لفظ ہے وہ پیچھے جو زمانہ گزر چکا ہے ماضی، اس کا انکار کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اس وقت یہ کام نہیں ہوا تھا جی، اور آگے یہ کام نہیں ہوگا، تو یہ ادھر کے لیے ہے، آگے کے لیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کے کوتک ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کے کسب ہیں، وہ ان کو اس طرح نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے ہم نے تورات کا، قرآن پاک کا، دیگر انبیاء کا، نبی آخر زمان کا انکار بھی کیا، اور ساتھ ان کی اندر تبدیلی بھی لا دی اور نبیوں کو قتل بھی کیا۔ اس قسم کی حرکات اور اس قسم کے اعمال انہیں اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ موت کی تمنا نہ کریں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم جاننے والا، ایک ہوتا ہے علیم بہت زیادہ جاننے والا، ایک ہوتا ہے علام بہت ہی زیادہ جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، عالم الغیب اس کے لیے استعمال ہوا، علیم بالظالمین یہاں استعمال ہوا، علام الغیوب اس کے لیے استعمال ہوا۔ تو اس کی تو خیر، اس کا عالم یہ باقی عالموں کی طرح نہیں ہے، باقی عالموں کو علم اس کی عطا سے ہے، اس کا علم ذاتی طور پہ ہے، اور پھر علیم تو پھر اس سے آگے ہوا، اور علام اس سے بھی آگے ہوا، تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ مطلب وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور اے حبیب آپ دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ اخرس الناس، لوگوں میں بہت زیادہ حریص ہیں یہ علی حیا، زندگی پر، یعنی مرنے کا بالکل نام نہیں سنا جاتا، موت سے تو ان کو موت پڑتی ہے، لفظ لکھتے ہوئے یہ بولتے ہیں، ٹھیک، زندگی کے بڑے حریص ہیں، اتنے حریص ہیں کہ اخرس الناس، سب لوگوں میں زیادہ حریص ہیں حیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک لوگ ہیں ان کی جو حرص ہے زندگی کے حوالے سے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یود احدہم، ان کا ایک چاہتا ہے، لو یعمرو، کہ میری عمر ہو جائے، الف سنہ، 1000 سال، ٹھیک ہے، اور یہ اس سے بھی آگے، وہ
تو پھر بھی 1000 تک پہنچا ہے. یہ اس سے بھی مجوسیوں میں مشرکوں میں ایک گروہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ سلام جو ان کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 1000 سال یعنی تم 1000 سال جیو. ہم مسلمان جو ہیں ہماری زندگی اگر زیادہ ہو اور نیکی والی ہو تو یہ بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بھی ایک دعا دی جاتی ہے تم سلامت رہو 1000 برس. یہ 1000 برس ادھر سے ہی وہ ایک آریتن لیا گیا ہے. ہوں تم سلامت رہو 1000 برس ہوں ہر برس کے دن 50,000. اچھا تو یہ جو 1000 کا لفظ ہے نا ادھر سے نکالا. ہاں نا ہے اصل میں اپنے اور بزرگوں کو سنا انہوں نے اپنی بیوی واسطے استعمال کیا چلو یہ الفسن وما هو بمزخزفه من العذاب ان يعمر. اچھا کتنی بھی عمر تمہاری بڑھ جائے تو یہ عمر کا زیادہ ہونا تمہارے اوپر سے عذاب کو کم نہ کرے گا. بمزخزفه جو ہے نا ازاحتاً کا معنی ہے مٹانا کھرجنا ایسے صاف کر دینا چیز کو. تو یہ لمبی عمر تمہیں عذاب سے نہیں بچائے گی. یہ کس کا معاملہ ہے؟ کافر کا. مومن کو لمبی عمر کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کے جب جو سفید بال یا وہ بڑی عمر کا ہوتا ہے تو پھر مجھے اس سے حیا آتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے وہ لحاظ ہے لیکن وہ لحاظ تبھی ہے کہ ایمان پہلے ہے. پھر ایمان نہیں ہے. واللہ بصیر بما یعملون. اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے. آگے یہودیوں کے حوالے سے یہ بات چل رہی آگے کہ ایک یہودی آیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس تو اس نے کہا جی کہ اچھا یہ جو آپ کے پاس آتا ہے چیزیں لے کر وہی لے کر یہ کون ہے؟ آپ نے بتایا جبریل فرشتہ آتا ہے. کہتا ہے یہ تو ہمارا پکا دشمن ہے پرانا دشمن. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا قل اے حبیب آپ نے جواب دیجیے من کان عدوا للہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں جو کوئی جبریل کا دشمن ہو یعنی کہہ تو یہ رہا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے مطلب کہ ہم بھی پھر اس کے دشمن ہیں. فرمایا جو کوئی جبریل کا دشمن ہو فإنہ نزلہ علی قلبک. بے شک جبریل نے اس قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں اتارا. بإذن اللہ یہ تو اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے وہ آیا ہے. تو یہ سیدھا یوں کیوں نہیں کہتے کہ پھر اللہ کے دشمن ہے؟ وہ جبریل کو خود تو نہیں آیا. جبریل کو تو اللہ نے بھیجا. مصدقا لما بین یدیہ جو ان کے پاس کتاب ہے اس کی تو یہ تصدیق کرتا ہے. وہ ہدن اور ہدایت سکھاتا ہے. وہ بشریٰ للمؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے. تو اس میں کون سی ایسی اس نے دشمنی والی بات کر دی ہے؟ من کان عدوا للہ جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے وہ ملائکت ہی اور فرشتوں کا دشمن ہے. وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے. وہ جبریل و میکال اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے. فإن اللہ عدو للکافرین بس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. یعنی یہ دشمنی ان ساروں سے کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی دشمنی مول لے رہے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ تحقیق ہم نے نازل فرمایا آپ کی طرف روشن آئے تھے. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور نافرمانی کرنے والے ہی اس کا انکار کرتے ہیں. جن کو تھوڑی بہت ایمان کی رحمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہ اس کا انکار کرنے کی طرف نہیں جاتے. أَوَكُلَّمَا پس جب کبھی عہد کرتے ہیں عہدن ایسا عہد کرنا نبذہ فریق من جب وعدہ کیا تو پھر اس وعدے کو ایک گروہ نے پھینک دیا. نبذہ مانا پھینک دیا. فریق گروہ ہو گیا. منہم ان میں سے. بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ اکثر تو ان کے ایمان ہی نہیں لاتے سرے سے. ولما جاءہم رسول من عند اللہ اور جب ان کے پاس آئے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے یعنی رسول پاک علیہ السلام مصدق لما معہم جو ان کے پاس تھا اس کی تصدیق کرتے ہوئے نبذہ تو پھینک دیا فریق من الذین اوتوا الکتاب
اہل کتاب کے ایک گروہ نے ان کی اس بات کو، ان کے اس دعوے کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے، یہاں پیٹھ کے پیچھے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکام کی بجاوری نہیں کی، لیکن چونکہ ظاہری الفاظ یہ ہیں تو اسی وجہ سے ہم یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اس کے ارشادات کے بھی خلاف نہ چلا جائے عملی طور پہ، اور بظاہر بھی اس کی طرف پیٹ نہ کی جائے، کیونکہ یہ بھی ایک بے ادبی میں آتا ہے۔ یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے تھے، لیکن پچھلے دنوں ان کا بڑا ٹرمپ آیا ہے نا ادھر، تو اس کو تحفے تحائف پیش کرنے کے لیے گئے ہیں جو بھی ان کے تھے، اور پھر جب دے چکے ہیں تو پھر واپسی بھی اس کی طرف پیٹ کر کے نہیں آئے بلکہ پیچھے ہٹے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ان کے دل میں بھی یہ ہے کہ بظاہر بھی کسی کی طرف پیٹ کی جائے تو شاید اس کی بے ادبی کی کوئی صورت نکلتی ہے۔ تو ٹرمپ اگر ادب کے قابل ہے ان کے نزدیک تو ہمارے نزدیک قرآن پاک تو بہت زیادہ ادب کے قابل ہے۔ اسی لیے اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے کئی لوگ ایسے پچھلے پاؤں ہٹاتے ہیں، ان کی طرف پیٹ نہیں کرتے، قرآن پاک کی طرف نہیں کرتے، حدیث پاک کی نہیں کرتے۔ یہ اصل مقصد وہی ہے کہ اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کی جائے، لیکن بظاہر بھی اگر آسانی سے یہ ممکن ہو تو کر لینا چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے۔ کأنہم لا یعلمون، یہ بالکل انہوں نے اس طرح پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا گویا یہ جانتے ہی نہ تھے، حالانکہ ان کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں تھی نا، تورات پہلے آ چکی تھی، انجیل آ چکی تھی، اب قرآن پاک بھی اسی سلسلے کا ایک تسلسل تھا، لیکن اس کا انہوں نے اس طرح انکار کر دیا گویا یہ بالکل ہی کوئی الگ بات تھی، الگ چیز تھی۔ آگے یہودیوں ہی کی ایک خرابی کی بات کی جا رہی ہے، کافی بڑی عہد ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اہل کتاب نے اس چیز کی اتباع شروع کر دی جو شیطان تلاوت کرتے تھے، مطلب وہ منتر وغیرہ پڑھتے تھے جادو کے لیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے ان سے وہ ساری چیزیں لے کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی۔ بعد میں جب وہ دنیا سے چلے گئے اس کو تو انہوں نے منع کیا تھا، وما کفر سلیمان، خود سلیمان علیہ السلام نے وہ کفر یا وہ جادو والا سلسلہ نہیں کیا تھا، لیکن شیطان نے ان یہودیوں اور ان اہل کتاب کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام جتنی بڑی بادشاہی کرتے رہے تو اسی جادو کے زور پہ کرتے رہے، تو وہ جگہ بھی بتا دی، وہاں سے وہ نکلوا لی دوبارہ۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودی اس جادو کے پیچھے لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے قید حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، لیکن یہودیوں کے نزدیک سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا انکار ہے، اور بھی ان کے بارے میں ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سحر کہتے ہیں جادو کو، ناس ہو گئے لوگ، یعلمون علم یعلم تعلیما، سکھانا۔ وما انزل علی الملکین، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں پر نازل کیا، ملکین دو فرشتے، ملک ایک فرشتہ اور ملائکہ بہت سارے فرشتے، ببابل ہاروت و ماروت، نام ان کے تھے ہاروت اور ماروت۔ وما، ان کے بارے میں ایک جھوٹا واقعہ کو مشہور ہے، لیکن وہ یہودیوں کو من گھڑت ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ معاذ اللہ کوئی برائی کی طرف گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی تعریف فرمائی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا اور وہی کوئی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض تفاسیر میں جن میں ہمارے کوئی اسلاف نے بھی کی ہیں تو وہ درست نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی یہی تحقیق ہے۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی، حتیٰ کہ یقولا، حتیٰ کہ دونوں کہتے انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش میں ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر اختیار نہ کرو، فیتعلمون، تو یہ بہرحال وہ سیکھتے تھے ان سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، پھر وہ جادو سیکھ کر اس کا استعمال غلط کرتے تھے یہودی، کہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے، جدائی ڈال دیتے تھے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور یہ حقیقت میں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ایک بھی کسی ایک کو بھی
سوائے اللہ کے حکم کے، لیکن بعض ان کی کوشش تو ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وہ گناہگار بھی ٹھہرے اور کفر میں بھی گئے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے جو ان کو نقصان دے اور وہ ان کو نفع نہ دے۔ لا ينفع وَلَقَدْ عَلِمُوا، بے شک انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو اس جادو کو خریدے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی اس دنیا کے لالچ میں وہ پڑے تو پھر آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ خلاق حصہ ہو گیا، فی الآخرت آخرت ہو گئی۔ وَلَبِئْسَ، اب یہ بیسا تیسری بار آ رہا ہے اس سبق میں، کتنا ہی برا ہے، ما شروا بہ انفسہم، جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں چیز خریدی ہے، یعنی جادو کو پسند کیا اور آخرت کو بھول گئے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان سکتے۔ ایک مطلب پھر محاورہ پڑھ دیں یا ٹھیک ہے پڑھ دیتا ہوں جلدی سے۔ اور یہودی اس جادو کے پیچھے لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا جیسے کہ یہودیوں کا خیال ہے، لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا، ہاروت اور ماروت پر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم کفر نہ کرو۔ بس وہ ان دونوں سے جادو سیکھتے تھے، یعنی یہودی، جس سے وہ جدائی ڈالتے تھے میاں اور بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اور وہ سیکھتے جو ان کو نقصان دے اور وہ ان کو نفع نہ دے۔ بے شک انہوں نے جان لیا جو اس جادو کو خریدے گا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، بے شک کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالی اپنی جانیں، کاش وہ جان سکتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، مصوبہ مصابہ یہ جو لفظ ہیں ٹھکانے کے معنی میں آتے ہیں، اللہ کی ہاں ان کا بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس اچھے ٹھکانے کو ٹھکرایا اور دوسرے ٹھکانے کی طرف وہ گئے، بیس المصیر جو ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان سکتے۔ آگے ایک اور یہودیوں ہی کی خرابی کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب کوئی ارشاد جاری فرماتے تو صحابہ پاک اس کو سنتے لکھتے، اور کچھ رہ جاتا تو درمیان میں پھر آپ وہ صحابہ پاک عرض کرتے کہ رائنا، ایک لفظ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی اس کو دوبارہ پڑھیے یا تھوڑا اور آہستہ۔ حالانکہ پہلے بھی صحابہ پاک فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی جو گفتگو کا مبارک طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے الفاظ گننا چاہتا تو وہ گن بھی سکتا تھا، لیکن پھر بھی جب نیا کوئی فرمان آتا اور وہ سارے صحابہ پیک نہ کر سکتے تو جو پیک نہ کر سکتے تھے وہ کہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں رائے نا، ہماری رعایت فرمائیے۔ تو یہودیوں کی جو اصطلاح تھی یا زبان تھی اس میں رائنا کو تھوڑا سا نا ایسے لمبا کر کے رائنا، تھوڑا سا عین کو نیچے کر کے اس کا معنی بن جاتا تھا ہمارے چروائے، ہمارے چروائے۔ تو یہودیوں نے نا اس کو نا اس لفظ کو جو بیٹھے ہوتے تھے اس میں، تو اس معنی میں اندر سے وہ ان کا ارادہ ہوتا تھا کہ آپ کو معاذ اللہ یہ کہیں، اور اوپر سے یہی کہ ہمیں ذرا تھوڑی ہماری رعایت فرمائیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ ایک صحابی ہیں، وہ یہودیوں کی حرکت سے واقف تھے، انہوں نے ایسے باہر کہیں یا آپس میں کوئی بات چیت کر رہے تھے اس لفظ پہ، اور حضرت سعد ادھر بھی سن رہے تھے ادھر ان کی بھی سن رہے تھے، تو ان کو بہت غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن خدا یہ تم لفظ استعمال کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا، تمہارے اپنے جو بھائی ہیں صحابہ جنہیں تم کہتے ہو وہ بھی تو وہی استعمال کرتے ہیں، تو ہم تو پھر بہت زیادہ ان کو غصہ آیا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ سرکار یہ لفظ جو ہے نا اس سے دشمن یوں فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس کو چینج کرنا چاہیے۔ تو پھر اس آیت میں وہ چینجنگ کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا۔ کوئی فرق لگے محسوس ہوا ہے؟ صرف اگر آپ ترجمہ کریں گے نا تو پھر آپ کو خاصی مشکل ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں تھوڑا بہت وضاحت بہت ضروری ہے،
ورنہ تو یہ بالکل اٹیچ نہیں کرتی، ٹھیک ہے. تو اس لیے تھوڑا سا وہ ہاں یہ وہی ہے وہی ہے بالکل حدیث پاک میں جو ہے اسی لفظ میں سے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو کہ ہماری رعایت کریں، ٹھیک ہے جی. پھر کیا کہیں؟ وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا. یہ جو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ انظرنا پھر اسی کی وجہ سے ٹھیک ہے. واسمعوا، ہاں جی واسمعوا، اور سنو. یہ تو ہمیں حکم ہو رہا ہے نا کہ غور سے سنو، تاکہ تمہیں یہ کہنے کی حاجت نہیں پڑے کہ ہماری رعایت کریں یا ہم پر نظر فرمائیں. جب تم توجہ سے سنو گے تو پھر تمہیں دوسری بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ نے کیا کہا. اور واسمعوا سماعت سے ہے، اس شعر میں بھی ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر فرمائیے، اور اے اللہ کے حبیب ہماری بات کو سماعت فرمائیے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہودی وہ جائیں جہنم میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نہیں جو مانتے تو پھر جائیں ادھر، لیکن تم نے آئندہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، اس کے بدلے میں یہ لفظ استعمال کرنا ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ود یودو چانا، ود محبت جو ہے، محبت ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. ود وداد وغیرہ، ودود یہ لفظ جو ہے نا محبت کے معنی میں، ٹھیک ہے. ما یود الذین کفروا، کافر نہیں چاہتے. یہاں ما جو ہے نا یہ نہیں کے معنی کا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. کافر نہیں چاہتے اہل کتاب میں سے جو انکاری ہیں اسلام کے، وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک لوگ یہ چاہتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو. اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تم یہ تمہارے ساتھ چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہیں، تم کہتے ہو یہ بہت اچھے ہیں، ہمارا بہت یہ جو ہے نا خیر خائی اور بھلائی چاہتے ہیں، اور بڑے یہ جو ہے نا وہ فلاح عامہ کے کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سچی بات ہم تمہیں بتائیں کہ یہ اس بات میں بالکل خوش نہیں ہوتے کہ تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی پہنچے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جس کو خاص کر دے اپنی رحمت سے چاہے، اسے کون ہے پوچھنے والا؟ یا اس نے کسی سے پوچھ کے کرنا ہے؟ اس کی رضا ہے اپنی. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اچھا، کچھ آیتوں کی منسوخی کے حوالے سے بات آئی ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں آیتوں میں سے یا بھلا دیتے ہیں. انسان کو جو کہتے ہیں نا، انسان ایک محبت کے معنی سے ہے، دوسرا نسیان کے معنی سے. یہ ننسها ہے، ہم بھلا دیتے ہیں. نسیہ، ٹھیک ہے، جو لفظ ہے نا وہ اسی بھولنے سے. نسیان آپ کہتے ہیں. ناتی بخیر منہا، اس کے بدلے میں اچھا لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اسی طرح کے لے آتے ہیں. یہودیوں کا اعتراض تھا کہ یہ کیا، پہلے کوئی آیت آئی تھی اور پھر دوسری، تو یہ منسوخی اور یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ کو معلوم نہ تھا. منسوخی کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس آیت کو اس وقت سے لے کر اس وقت تک اس کا احکام اس کے جو ہے نا وہ جاری رہیں گے. اس کے بعد پھر چونکہ حکم بدل جائے گا تو اب اس آیت کی ضرورت نہیں. پھر منسوخی میں ایک بات تھی کہ کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا. کچھ ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت تو ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا، صرف حکم. ہاں جی. اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کا دونوں چیزیں منسوخ ہو گئی. صحابی کہتے ہیں میں رات کو تہجد میں اٹھتا تھا تو ایک سورت پکی پڑھتا تھا یا آیت پڑھتا تھا. آج رات کو میں اٹھا ہوں تو مجھے وہ
بڑی میں نے کوشش کی ہے، مجھے بالکل یاد ہی نہیں وہ آیت، باوجود کوشش کے نہیں یاد آئی، بس میں بسم اللہ ہی پڑھتا رہا۔ دوسرے صحابہ سے وہ یہ بات کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مسئلہ پہنچا، آپ نے فرمایا ہاں آج رات وہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت بھی اور اس کا حکم بھی منسوخ فرما دیا، اس لیے وہ تمہارے دل کی تختی سے بھی ہٹ گئی تھی، بلکہ جنہوں نے لکھی ہوئی تھی ادھر سے بھی وہ الفاظ مٹ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ابھی بھی قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں ان میں تقریباً 50 آیتیں ہیں ایسی ہیں کہ جو کاؤنٹنگ میں تو ہیں نا 6666، لیکن ادھر نہیں ہے، وہ منسوخ ہے۔ پہلے ان کا جب تک حکم تھا اس وقت تک وہ تھی۔ تو بہرحال علم تعلم ان اللہ، ویسے دنیاوی لحاظ سے بھی منسوخ، دیکھیں آپ پیدا ہوئے تھے تو ایسے ہی تھے، کیسے تھے ہم، پھر کیسے ہوئی ہے، پھر کیسے ہوئی ہے، تو ہم اگر کہیں گے یہ منسوخ ہی ٹھیک نہیں ہے، منسوخ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو تم وہی ذرا ہی بے مقدار ہی رہتے، پھر 1 سال کی ہی رہتے، پھر اگر ادھر تمہارا دماغ یہ کر کے تھا کہ منسوخ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ تبدیلی ہے، یہ جہان کی نا ایک دن مٹ جانے کی ایک دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں منطق والے کہ العالم متغیر، جہان بدلتا رہتا ہے، کل متغیر حادث، ہر بدلنے والا مٹ جانے والا ہے، نتیجہ یہ نکلا فالعالم حادث، بس جہان ایک دن مٹ جائے گا، کل من علیہ فان کی تفسیر۔ اچھا، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے، ولی کا معنی کیا، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ہم تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ رسول سے وہ سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تم سے پہلے لوگوں نے سوال کیا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے کفر اختیار کیا ایمان کے بدلے میں، فقد ضل، وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل، وہ سوا جو ہے نا وہ سیدھے رستہ ہے، سا کہتے ہیں برے کو، سوا سیدھا اور اچھا برابر، سبیل وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، جس نے بھی ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کیا۔ اب کافروں کی، اہل کتاب کی ایک اور جو چاہت تھی اس کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، تو میں ود کثیر من اہل الکتاب ہے، بہت زیادہ چاہا، ودہ مانا چاہنا، کثیر بہت زیادہ، اہل الکتاب کتاب والے، لو یردونکم، کہ وہ تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، کفارا، کفر کی طرف، حسدم من عند انفسہم، ان کے اندر جو حسد ہے نا، وہ حسد وہی ہے جو بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا یہ چاہنا تھا کہ آخری نبی ہماری قوم میں سے آئے، بنی اسرائیل سے، بس اس سے بڑا کوئی اور آگے اثر نہ تھا۔ من بعد اس کے، ما تبین لہم، کہ ان کو واضح طور پہ پتہ بھی چل گیا، الحق، کہ حق کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں اسی کفر کی طرف لوٹا دیں۔ فاعفو، اپنے معاف کرو، وصفحوا، درگزر کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ پورا ہو جائے، وہ اس کے پورے ہونے کا وقت آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے، من خیر، اچھائی کے کاموں میں، یہ نہیں کہ تم اسے ضائع سمجھو، تجدو ہو، وہ تم پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہ محفوظ ہے، کیونکہ کسی دنیا دار کے پاس رکھو گے تو دنیا دار تو کب تک رہے گا، شاید اس سے چوری ہو جائے، شاید اس سے چھن جائے، شاید وہ خود یوز کر لے، شاید وہ
کسی کو عاریتاً دے دے اور وہ واپس نہ کرے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے سارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ایک اور بات کی تھی جو شروع میں بھی گزری ہے، اب دوبارہ اگر بنائی ہے۔ وقالو لن يدخل الجنت، کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا الا من کان ہودن اور نصارا، یا تو یہودی داخل ہوں گے یا عیسائی داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جواب میں کیا فرماتا ہے؟ تلک امانیہم، یہ تمہاری خواہشات ہو سکتی ہیں۔ یہ لفظ خواہشات جو ہے نا، یہ ذرا اس کے درمیان الف نہیں ہے، الف ڈال دیں، خواہشات، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ ان کی اپنی وہ ایک خواہش ہو سکتی ہے، باقی ان کا کوئی تھوڑا ہی زور ہے کہ وہ جائیں گے اور دوسرے نہیں جائیں گے۔ ہاں اگر اس پہ کوئی ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو کل آپ نے فرمائیے ہاتھو لے آؤ برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم، جو اسلام لائے، یعنی تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ وہاں نہیں جائیں گے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جو اسلام لایا وجہہ للہ، اور اس نے اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھا، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی رہا، جو اس نے اقرار کیا تھا اس کے مطابق اس نے زندگی بھی گزاری، تو فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، یعنی وہ جنت میں داخل کرے گا اسے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کا کوئی خوف بھی نہ ہوگا اور کوئی ان کو غم بھی نہ ہوگا۔ آگے ایک اور جو لفظ بات کی تھی یہودیوں نے بھی اور اس طرح دوسروں نے بھی، یہ دونوں آپس میں جو ہے نا وہ لگ گئے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کرسچین کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کچھ نازل نہیں ہوا۔ وہم یتلون الکتاب، اور دونوں کتاب پڑھتے بھی ہیں، یعنی وہ تورات پڑھتے ہیں، یہ انجیل پڑھتے ہیں، اور اندر سے دونوں مانتے بھی ہیں کہ واقعی اللہ نے ان دونوں نبیوں پر نازل کیا، لیکن آپس میں جب ان کی ٹکر ہوئی تو پھر وہ یوں کہتے تھے۔ کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح، قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، انہوں نے کہا لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، اس قسم کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے، جس میں یہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ دونوں کو ایک کا نہیں ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، لیکن جب ایک کا ہو گیا تو اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل باہم شیر و شکر ہو گئے، اب ان کا مد مخالف مسلمان ہے۔ ایک اور پڑھ لیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو روکتا ہے اللہ کی گھروں سے، اللہ کی مسجدوں سے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کی خرابی میں، بربادی میں، ویرانی میں زیادہ کوشش کرتا ہے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا، اور لوگ، وہ لوگ، اولئک ما کان لہم، وہ لوگ نہیں تھا ان کے لیے مگر یہ کہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، اچھا ڈرتے ہوئے داخل ہوں، خائفین، خوف سے ہے، یدخلوا، داخل ہوں، ما کان لہم، اچھا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اس بات سے کہ اس نام کا ذکر کیا جائے اور وہ ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ اور لکھیں اور لوگ، ہاں جی لوگ، تھوڑا سا وہ اس میں کتابت میں ہوتی ہے، لوگ نہیں تھا ان کے لیے، یعنی اور وہ کچھ نہیں چاہتے تھے مگر یہ کہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی عذاب، بڑا جو عذاب ہے
وہ تم نوٹ کرنا منتظر. ہاں جی اطلاع کرنا ایک منٹ دیکھ جب لیجیے. انہوں لکھ کے پہ آگے ہم تو کوشش کرنی ہے جی بس آج ومن نظلم. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے. ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہی ہے ان کے لیے. اچھا ان کے لیے آگے یعنی یہ جو لوگ مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں اور اس کی خرابی میں کوشش کرتے ہیں انہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا. کیسا کریں؟ انہیں کیا زیب دیتا تھا؟ انہیں زیب یہ دیتا تھا کہ اللہ کے گھر میں جائیں تو اللہ کا خوف دل میں رکھ کے جائیں. بات اصل میں یہ تھی. وہ پھر مسئلہ ہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. پھر جب انہوں نے یہ نہ کیا کہ وہ خوف رکھ کے نہیں گئے بلکہ اتنے بے خوف ہوئے کہ دوسروں کو بھی اللہ کا نام اللہ کے گھر میں نہیں لینے دے رہے, پھر ان کا تو کوئی آگے سے ہونا چاہیے بدلہ. وہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک ما کان لہم فی الدنیا خزی. دنیا میں ہم انہیں رسوا کریں گے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اور آخرت میں بڑا عذاب. ٹھیک ہے. تو آگے مشرق اور مغرب اور یہ اس حوالے سے غالباً یہ جو قبلہ کی تبدیلی ہے اس حوالے سے تھا. تو انہوں نے کوئی اعتراض کیا کہ یہ کیا پہلے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب انہوں نے اپنا بنا لیا. جب تک وہ ادھر منہ کر کے پڑھتے تھے مسلمان تب یہ کہتے تھے کہ یہ اور ساری چیزیں اللہ بنا لی ہیں تو اپنا قبلہ کیوں نہیں بناتے. جب بن گیا پھر یہ کہ یہ کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ, یہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق اور مغرب اللہ کے لیے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے. ان اللہ واسع علیم. بے شک اللہ تعالیٰ وسعت علم والا ہے, یعنی بہت وسیع علم رکھنے والا ہے. اور وَقَالَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. اور کہا کافروں نے, مطلب جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالو, اور کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدن, کہ اللہ تعالیٰ نے بچہ اپنا اولاد جو ہے وہ رکھی ہے. سبحانہ, وہ اس سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان کا سب کچھ اس کے لیے ہے. یعنی سب کچھ اس کی ملکیت میں ہے. تو اولاد بندے کی ملکیت تو نہیں ہوتی. تو پھر یہ اولاد تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ معاذ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے؟ کل لہو قانتون, سب اس کے حضور گردن ڈالے ہوئے ہیں, گردن چکائے ہوئے ہیں. قانتون مطلب کیا کہتے ہیں, خشوع اور خضوع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کی ہوئی ہے. یہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی ہرگز. یہ بہت بڑی بات تم نے کر دی ہے. بدیع السماوات والارض, نیا پیدا. بدعت ایک لفظ ہے, بدعت اس چیز سے یہ بدیع ہے, اور بدعت اسی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھ کے یا کسی سے سیکھ کے معاذ اللہ نہیں بنایا, بلکہ نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا. آسان ہے اس لیے آگے جا رہا ہوں. اذا قضى امرا, جب کسی بات کا حکم فرماتا ہے, فانما یقول, تو فرماتا ہے کن, کہ ہو جا, فیکون, بس وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہم روکتے ہیں. اب کو کافی دیر سے لگ رہا تھا کہ روکیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. یہ آیت نمبر 17 تک, 117 تک آپ گئے ہیں, 90 سے لے کر. ٹھیک ہے انشاءاللہ, پھر آگے لے جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ.